हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां आपके लिए हम बहुत सारे नॉवेल्स, लाइव शोज़ और डिस्कशंस लेके आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने मशहूर नॉवेल्स में से एक क्लासिक नॉवेल, रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अनाई व्यास। एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी, मगर एक नए अंदाज से। यानी अब आप ये नॉवेल वॉइस ओवर वीडियो और रीडिंग फॉर्म दोनों में देख पाएंगे। अगर आपको हमारे ये अंदाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें नॉवल की तरफ। रंग जाऊं तेरे रंग पार्ट 2। और अगर उसने इनकार कर दिया? तुम ठीक नहीं कर रहे अशास, क्यों खामखा एक बेज़र से बैर ले बैठे हो? वो बेबसी से बोली। आज तो उसके भी काबू नहीं आ रहा था। मैं कौन सा उसको बुलाकर कुछ गलत करने की नियत रखता हूँ। सिर्फ देखना चाहता हूँ कि दूसरों को हकीर जानने वाली खुद कितने पानी में है। वो सिगरेट को एशट्रे में मसल कर दांत पीसते हुए बोला। सुमेरा ने अपने खूबरी से भाई को देखा। माँ बाप की दूरी अच्छे भले इंसान को साइको बना देती है। उसके पास अशास का सहारा था। उसकी खातिर वो संभल गई थी, मगर माँ के जाने के बाद अशास को उसने बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया था। कितनी बार साइकेट्रिस्ट के साथ उसके सेशन करवाए, अब जाकर उसका डिप्रेशन संभला था। लेकिन फिर भी कभी कभी किसी सोच पर अटक कर वो वैसा ही 11 साला अशाज बन जाता था, जिसे रुमैसा छोड़कर अपने शौहर का बदला पूरा करने की गर्ज से किसी और से शादी रचाकर उन दोनों को छोड़ गई थी। बाप ने तो पहले ही दूसरी शादी कर रखी थी, मगर माँ के जान के बाद वो दोनों बिखर गए थे। नाना और नानू का साथ ना होता तो वो दोनों कहीं के ना रहते। कुछ साल पहले नानू भी फौत हो चुकी थी। अब सिर्फ सफदर साहब थे, मगर अशाद उनके भी काबू नहीं आता था। माँ के जाने का बदला शायद वो उनसे लेता था। एक सुमेरा ही थी जिसकी वो सुन लेता था। अब तो उसकी भी शादी हो गई थी, फिर भी वो उसका हर हाल में ध्यान रखती थी। सुमेरा ने ही ज़बरदस्ती उसे इस फील्ड में लगाया था। वो बहुत तख्लीकी ज़हन का था, और ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। इरम सुमेरा की यूनिवर्सिटी फ्रेंड थी। दोनों ने मैस कॉम में मास्टर्स किया था। सुमेरा की तो उसके बाद शादी हो गई, मगर इरम ने शोबिस ज्वाइन करके प्रोडक्शन का काम संभाल लिया। एक दो बार अशाद से मिलने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। इरम ने सुमेरा से बात की। अशाद ने वक्त गुजारी के तौर पर उसका एक टेली प्ले डायरेक्ट किया, और वो ऐसा मकबूल हुआ कि वो जो एमबीए के बाद कोई बिजनेस करना चाहता था, अपनी फील्ड से हटकर इस जानिब आ गया और 4 सालों में अपना नोहा मनवा लिया। इस सब में लगकर वो किसी हद तक अपनी नफसियाती गिरोहों पर काबू पा चुका था, मगर ज़िद उसकी अब भी कम नहीं हुई थी। और इसी ज़िद की वजह से जब एक बात या नुक्ते पर बात अटक जाती तो फिर वहाँ से निकलती नहीं थी। रीम भी उसकी ज़िद बन गई थी, बस अब उसे अपने रूबरू लाना था, जैसे भी सही। सुमेरा मायूस होकर चली गई थी, जान गई थी कि अब वो अपनी ज़िद पूरी करके रहेगा। 2 दिन गुजर चुके थे। ना रीम मान रही थी, ना ही अशास। इरम उन दोनों के बीच फुटबॉल बनकर रह गई थी। आखिर दूसरे दिन शाम में वो रीम के रूबरू थी। रीम, तुमसे क्यों प्रोड्यूसर साहिबा मिलने आई हैं? वो नई कहानी पर काम कर रही थी। समरीन छोटी बहन के कमरे में आने पर उसकी महावत टूटी। वो एक गहरी सांस भरकर रह गई। समझ तो गई थी कि कौन आया है। तुमने उन्हें बिठाया है? रीम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए सवाल किया। वो उस वक्त अपने स्टडी टेबल पर बैठी काम कर रही थी। जी, मैंने बिठा दिया है, वो बताते साथ ही कमरे से निकल गई। रीम कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी। ड्राइंग रूम का पर्दा हटाकर वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ इरम खामोशी से सामने सोफे पर बैठी ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रही थी। वो एक छोटा मगर खूबसूरत तर्ज पर बना हुआ घर था। रीम सलाम करके अंदर दाखिल हुई। इरम उसे अंदर आता देखकर गर्मजोशी से खड़ी हुई। कैसी हो? उसकी जानिब बढ़ते वो उससे गले मिली।
ٹھیک، آپ بیٹھیں پلیز۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے ریم بھی اس کے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں وہی درخواست لے کر آئی ہوں۔ ارم نے بغیر کوئی تمہید باندھے آنے کا مقصد بتایا۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی، ریم نے بے بسی سے کہا۔ ارم بیٹے، یہ ابھی آپ کے ساتھ آپ کے سیٹ پر جائے گی۔ اندر آتی سلطانہ بیگم نے ارم کو اس کا متوقع جواب دیا۔ امی پلیز، ریم نے خفا نظروں سے باپ کو دیکھا۔ وہ انہیں ارم سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں پہلے سے ہی بتا چکی تھی۔ بیٹے، کب تک دنیا کا سامنا کرنے سے کتراؤ گی؟ اگر کچھ بننے کی ہمت لے ہی آئی ہو تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا سیکھو، نہیں تو میں اس سب کا قصوروار خود کو تصور کرتی ہوں۔ جب تم لوگوں سے ملنے سے کتراتی ہو، مجھے لگتا ہے تمہاری یہ محرومی صرف میری وجہ سے ہے۔ ریم کے صوفے پر ہی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے وہ نمناک لہجے میں بولی۔ پلیز امی، آپ کو ہی تو لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ دیکھتی نہیں ہیں جو لوگ کل کو آپ کو اور مجھے تانے دیتے تھے، آج ہم پر رشک کرتے ہیں۔ ریم کی بات پر وہ مسکرائیں۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ریم، جہاں تم نے دنیا کو اس حد تک جھٹلا دیا ہے، وہاں تھوڑی سی اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ارم نے بھی اس کا حوصلہ بندھایا۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ کے سیٹ پر ہر کوئی مجھ سے اس کمی کے بارے میں گفتگو نہیں کرے گا۔ میں ہر ایک کو یہ قصہ نہیں سنانا چاہتی، اسی سے بچتی ہوں، اور ہر بار ملنے والے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور پھر تہرہم بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نارمل بنایا ہے، کیا ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ وہ نارمل کیوں ہیں؟ وہ خفا سے لہجے میں بولی۔ اول تو ہماری انڈسٹری میں بہت سے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میرے پاس جو جتنے لوگ ہیں وہ بہت پروفیشنل ہیں، مگر پھر بھی میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ ارم نے اسے یقین دلایا۔ اگر تم جانے کے لیے راضی ہو تو میں اشاز کو فون کر کے آنے کا کہہ دوں۔ اس کے سوالیہ لہجے پر اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید یہی موقع تھا لوگوں کو یہ بتانے کا کہ ریم کو اگر اللہ نے کچھ کمی دی ہے تو وہ صلاحیت دی ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں۔ وہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے دلائل اکٹھے کر رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی گیم کر کے فارغ ہوا تھا کہ ارم کا نمبر موبائل پر جگمگاتا دیکھ کر اگنور کر گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی کر رہا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر ریم نہیں آئے گی تو وہ بھی کسی اور ڈائریکٹر کا انتظام کر لے۔ فون بند ہوا تو میسج آیا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھا کر میسج پڑھا۔ پلیز فون اٹھا لو، تمہارے مطلب کی بات ہے۔ میسج پڑھ کر وہ چونکا اور خود سے فون کر دیا۔ شکر ہے تم نے بات تو کی۔ ارم نے اس کا فون آتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ کہو کیا بات ہے؟ وہ رکھائی سے بولا۔ کتنی دیر میں سیٹ پر آ سکتے ہو؟ اس کے سوال پر وہ پھر سے تب گیا۔ میں نے تمہیں… ہاں میں جانتی ہوں، پھر بھی پوچھ رہی ہوں، کیونکہ میں ریم کو لے کر اگلے 5 منٹ میں اس کے گھر سے نکل رہی ہوں اور اگلے 15 منٹ میں ہم تو سیٹ پر ہوں گے۔ اب تم اپنی بتاؤ۔ وہ بڑے مزے سے اس کی بات کاٹ کر اسے حیران کر گئی۔ میں بھی نکل رہا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے جلدی سے تولیہ پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت تیار ہونے کا ٹائم نہیں تھا، لہٰذا اس نے جم سے ہی سیدھا سیٹ پر جانے کا سوچا۔ واش روم میں جا کر منہ، بازو اور گردن اچھی طرح سے دھوئے، خوب سارا پرفیوم اسپرے کیا۔ تسلی نہیں ہوئی تو دوسرا صاف ستھرا ٹریک سوٹ نکال کر کوئک شاور لیا۔ تیزی سے باہر نکلتے جم کے ٹیبل سے گاڑی کی چابی، والیٹ اور فون اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا باہر کی جانب بڑھا۔ یہ جم اس کے گھر کی ہی بیسمنٹ میں موجود تھا، لہٰذا اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ریم کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ فخر احمد اور سلطانہ کو اللہ نے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے نوازا ہوا تھا۔ بیٹیاں بڑی اور بیٹے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑی ریم، پھر سمرین، پھر فواد اور سب سے آخر میں سمت تھا۔ پیدائشی طور پر ہی ریم کے ہاتھوں اور پاؤں کی نشو و نما باقی جسم کے مطابق نہیں ہوئی۔ اس کے باقی تینوں بہن بھائی ٹھیک تھے۔ اسے تب تک اپنی اس کمی کا احساس نہیں ہوا جب تک اسکول اور خاندان میں اس کی ساتھی سہیلیوں اور کزنس نے اس کا مذاق اڑانا شروع نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے دوستی ختم کرتی گئی، اور پھر ایف اے کے بعد اس نے BA پرائیویٹ کیا۔ رشتہ دار بار بار اس کی
اس کمی کا احساس دلاتے۔ آتے جاتے وہ باتیں سنتی، اس کی تو کبھی شادی نہیں ہوگی، یہ تو تم میاں بیوی کے لیے سزا ہے، کون اسے بہو بنائے گا، نہ پڑھتی لکھتی ہے کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ پہلی اولاد اور وہ بھی بیکار، توبہ توبہ۔ اور نہ جانے ایسے طنز کے کتنے ہی نشتر وہ روز اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی باتوں سے اپنے اندر پیوست ہوتے محسوس کرتی۔ بندے تو انسان کو جینے نہیں دیتے، مگر اللہ جانتا ہے اس نے کسی کو کوئی کمی دے کر بھی سب میں ممتاز کر دیا۔ اور اس کا احساس لوگوں کو تب ہوا جب ریم نے کہانیاں لکھنی شروع کی۔ اس کی پہلی کہانی ہی ڈائجسٹ میں بے انتہا مقبولیت اختیار کر گئی، اور پھر 2 سالوں میں ہی وہ شہرت کی ایسی بلندیوں پر پہنچی کہ چند ایک ڈرامہ پروڈیوسرز نے اس کی کہانیاں پڑھیں اور اسے ڈرامے کی تشکیل کا کام دیا، اور پھر یہاں بھی اس نے جھنڈے گاڑے۔ اس کی کمائی سے جلد ہی انہوں نے ایک بہتر علاقے میں گھر خریدا، اور پھر وہ سب لوگ جو ریم کو رحم بھری نظروں سے دیکھتے تھے، ان کی نظروں میں اس کے لیے رشک اتر آیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس حد تک خود کو ایک خول میں بند کر چکی تھی کہ لوگوں کی پرواہ کرنی اس نے چھوڑ دی تھی۔ ڈراموں کی چند ایک پروڈیوسرز کے علاوہ اسے کسی نے دیکھ نہیں رکھا تھا۔ نہ جانے کتنے ایوارڈز اس نے جیتے۔ ہر ڈرامے کی شہرت پر بننے والے پروگراموں میں وہ جانے سے صاف انکار کر دیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس دنیا کے لوگ اس کی اس محرومی کو جان کر اس پر فقرے کسیں اور وہ اپنے اس جنون کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی وہ سب سے ملتا ملاتا ارم کے آفس پہنچا، دروازے کے بالکل سامنے والے صوفے پر ارم، جبکہ اس کے سامنے موجود ٹیبل کے اس طرف کرسی رکھے کوئی کالی چادر میں موجود تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے۔ اسے دیکھ کر ارم کے چہرے پر سکون اور ریم کے چہرے پر تناؤ دکھ رہا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریم اور اشاز کی پہلی ملاقات کیسی رہی تو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آئیکن بٹن دبانا تو ہرگز نہیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے بائے بائے۔